ریل یونیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شارق علی۔ آج ہم جس موضوع پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے وہ ہے قدروں سے آگاہی کیسے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ قدروں سے ہماری کیا مراد ہے۔ اس سے ہماری مراد ہے وہ اخلاقی اصول جن کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر ہمیں ایسے اخلاقی اصولوں کا ادراک حاصل ہوتا ہے، لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ کہ ہم اپنی اجتماعی قدروں سے آگاہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے کچھ غور و فکر سے، کچھ گفت و شنید سے اس پیچیدہ موضوع کو آسان بنانے کی جانب پیش رفت کریں۔ ذاتی قدریں تو ہر انسان کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن جب ہم ایک قوم کی حیثیت سے پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیں تو ہمیں اجتماعی قدروں پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ پہلی بار ان قدروں سے اپنے بچپن میں آگاہی حاصل کرتے ہیں اور اسے بلا سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ذہنی بلوغت حاصل کرنے کے بعد بچپن میں سیکھی ہوئی ان قدروں پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ کیا ہمارے معاشرے نے، ہماری تعلیم نے اور مذہب کے نام پر کی گئی تربیت نے ہمیں جو اخلاقی اصول دیے ہیں، جو اجتماعی قدریں بہم پہنچائی ہیں، کیا وہ عقلی اور انسانی معیارات پر پوری اترتی ہیں یا نہیں؟ مثلاً یہ کہ کیا دولت کمانا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے؟ قدروں کی آگاہی آسان ہو جاتی ہے جب ہمیں سوال کرنے کی آزادی میسر ہو، اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے، اور یہ اظہار خیال عقلی بنیاد پر ہو، دلیلوں کا استعمال ہو، الزام تراشی کا نہیں۔ آپ جن لوگوں پر اعتماد رکھتے ہوں ان سے سوال کیجئے، ان سے اظہار خیال کیجئے، وہ کن اجتماعی اخلاقی اصولوں پر یقین رکھتے ہیں اور کیوں۔ ان کے بیان کردہ نقطۂ نظر کے علاوہ آپ ان کی ترجیحات پر ذرا غور و فکر کیجئے اور خود اپنی ترجیحات پر بھی۔ کیا آپ کی پسند اور ناپسند میں زندگی کے مختلف ادوار میں استحکام رہا ہے؟ جب زندگی میں اہم فیصلوں کا وقت آیا تو آپ نے کس قسم کے فیصلے کیے اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج آپ کی توقعات کے مطابق تھے یا نہیں؟ کیا وہ فیصلے آپ کو سکھائے گئے خاندانی یا معاشرتی اخلاقی اصولوں کے تحت تھے، یا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ترجیحات، آپ کے فیصلے کرنے کے انداز میں تبدیلی آئی ہے؟ جب آپ اپنی زندگی پر اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ آپ انفرادی اور اجتماعی قدروں سے آگاہ ہوں گے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جو اخلاقی اصول زبانی طور پر بیان کرتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں انہیں لاگو نہیں کرتے، اور اس کی وجہ وہ اخلاقی تضادات ہیں جن کی جڑیں ہمارے بچپن، ہمارے معاشرے اور مذہبی تعلیم کے حوالے سے سکھائی گئی قدریں ہیں۔ خود سے اور اپنے دوستوں سے سوال کیجئے، کیا آپ اور آپ کے دوست سماجی انصاف پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا انصاف آپ کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے؟ اور کیا یہ بات آپ کے روزمرہ عمل، آپ کی ترجیحات سے جھلکتی ہے؟ ذرا یہ دیکھیے کہ زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس پر آپ اخراجات کرنے سے نہیں جھجکتے۔ کیا وہ آپ کی ذاتی ضروریات اور خواہشات ہیں، یا اجتماعی فلاح اور سماجی انصاف کی کوئی صورت؟ کیا سیر و تفریح آپ کی بنیادی ترجیح ہے، یا سماجی فلاح کے کاموں میں حصہ لینا؟ اگر آپ جن قدروں پر یقین رکھتے ہیں ان کی اگر ایک فہرست بنا لیں تو یہ یقیناً کارآمد ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے آپ ان اخلاقی اصولوں کے حوالے سے اپنے دوستوں سے اظہار خیال کر سکتے ہیں۔
چلیے کچھ اجتماعی اخلاقی قدروں کی نشاندہی میں کیے دیتا ہوں، مثلاً دیانتداری، توازن، ہمدردی اور احترام، سخاوت، درستی صحت، مزاح، مسلسل سیکھنا، دانش مندی، پرخلوص قیادت اور محبت۔ ان میں سے ایک ایک موضوع پر ذرا غور کیجیے۔ اپنے پراعتماد دوستوں سے، اپنے خاندان والوں سے ان موضوعات پر گفت و شنید کا وقت نکالیے۔ دریافت کیجیے کہ خود انحصاری پر، باہمی تعاون پر، مالی استحکام پر، عجز اور انکساری پر اور صبر و استقامت پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کا یقین کیا ہے؟ آپ اپنے اندر موجود اخلاقی اصولوں تک اس غور و فکر کے ذریعے ہی سے پہنچ سکتے ہیں، اور اس غور و فکر میں اپنی شخصیت پر، اپنے روزگار پر، اپنے خاندان اور دوستوں پر اور زیر مطالعہ کتابوں پر ایک نظر ڈالیے، اور پھر بات آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ یہ بات دریافت کر لیں گے کہ آپ کے لیے زندگی میں کیا چیز زیادہ اہم ہے، کون سے اخلاقی اصول ایسے ہیں جن کے تحت آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، سوچ و بچار، غور و فکر کا راستہ، اپنی عقل کے استعمال کا راستہ، اور صرف یہ راستہ ہمیں دانشمندانہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان مختصر سی گزارشات کے بعد اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔